بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کے چکر میں نہ پڑے. نہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی دربار ہے، نہ آستانہ ہے، نہ میں اس قابل ہوں. میں گناہگار آدمی ہوں، ایک ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، پروفیسر میڈیسن ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر عہدے کے لحاظ سے ایسوسیٹ پروفیسر ایلیجبل ہوں، لیکن خود سپروائز کر رہا ہوں، پوسٹ گریجویٹس کو آگے پڑھا رہا ہوں، ڈاکٹری ہی کر رہا ہوں، ایلوپیتھی ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو فی سبیل اللہ ایک طریقہ علاج آگے بتا رہا ہوں. تو آپ لوگ میرے پاس بھاگے آنے کی بجائے، میرا پتہ کھوج پورا نکالنے کی بجائے، آپ لوگ جس کا پتہ میں دے رہا ہوں، میں جس کا پتہ دے رہا ہوں، جس کے چکر میں ڈال رہا ہوں، آپ اس کے چکر میں کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ اس تک کیوں نہیں پہنچتے؟ میں سورہ رحمان بنانے والے تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. سورہ رحمان بھی کچھ نہیں کرتی ہے، سورہ رحمان بنانے والا کرتا ہے. سورہ رحمان اس کا ایک اشارہ ہے، ایک ہنٹ ہے، ایک ریڈل ہے، اس کا اشارہ ہے جو اصل میں چھپا ہوا ہے، اس کو پہچاننے کا کھیل ہے. آپ کے جاپ، آپ کے ورد وظیفے کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کا نام وہ کہتا ہے مجھے اللہ کہہ لو، رحمان کہہ لو. رحمان میں نے کہا نا، حروف مقطعات جو ہیں، ایبریویشنز جو ہیں، جو راز ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے، الف لام میم ہے کیا؟ الف لام را. اسی طرح الف لام را ہا میم نون، یہ سارے حروف مقطعات ہیں، اور ان کو جوڑ کے اس نے الرحمن بنا دیے، الرحمن. اب یہ خود ایک آیت ہے، آیت کا مطلب ہے اشارہ، ہنٹ. تو ٹیلو ایکسپریس کا کھیل ہے. وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اب آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے دعا کرائی، ڈاکٹر صاحب نے سورہ رحمان کا بتایا، ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کے گوڈے گٹے چومنے شروع کر دیں گے، تو ڈاکٹر صاحب کو بھی پھینٹی پڑوائیں گے اللہ میاں سے، اور خود تو خراب ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے صرف اور صرف آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، میرے سے زیادہ اچھے شاید آپ انسان ہوں گے. آپ اس کو آگے بتانا شروع کر دیں تو سیم رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ میرا کمال نہیں ہے. تو جو پیچھے چھپا ہوا ہے، جو اصل میں کر رہا ہے، میں پھر اس کریٹر کی بات کروں گا، لیکن اس کے آگے جانا کیسے ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضوری حاصل نہیں ہوتی. مجھے بھی فون آتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب وہ میرا کل 8:30 بجے والی رہ گئی ہے. میں کہتا ہوں یار وقت کی کوئی پابندی نہیں. اچھا میں سمجھی کہ وہ اتنے بجے ہونا چاہیے، میں لیٹ ہو گئی. آپ بات کو خود مشکل کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں سنتے سنتے سو جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میرے سے پوری سنی نہیں جاتی. میں کہتی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی یکسوئی میں چلے جاتے ہیں اور سکون میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی حالت بتائیں کہ حالت تو میری بہت چینج ہو گئی ہے، مجھے بہت سکون مل گیا ہے. کچھ لوگ روحانیت کے لوگ ہیں، وہ بیچ میں فون کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے لیول پہ بات شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے فلانا نقطہ کھول دیا، مجھے یہ نظر آ گیا کسی کو. اب سب سے میرے لیے تو میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں. وہ بھی جو ویڈیو شاید اس کاکی نے تھوڑی بلر کر کے، کوئی انڈیا میں خاتون کو بھی پرابلم نہ ہو، کیونکہ وہ برہمن ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، وہ بڑے شوق سے بتا رہی ہیں کہ میں اس کو سنتی ہوں اور مجھے اللہ نے کرم کیا. تو میں چاہوں گی سارے ہی سنیں، جو شانتی ملتی ہے وہ ساروں کو مل جائے. لیکن ہم سب لوگ چونکہ بہت کم ظرف ہیں، ہم بڑی جلدی ایک دوسرے کو مارا ماری پہ آ جاتے ہیں بات سوچے سمجھے بغیر. تو میں نے تو ان کا چہرہ بلر کر دیا. اسی طرح ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ برہمن ہیں، اور وہ بھی مجھے وہاں سے فون کیا انہوں نے، اور بہت ہی پیارے انسان ہیں، اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کی سورہ رحمان کا میں نے انٹرویو کہیں سنا. وہ خود ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، UNO کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے تھے. مجھے نہیں پتا انہیں کیا مسئلہ تھا کیا نہیں مسئلہ تھا. انہوں نے میرا نمبر ڈھونڈ کے بڑا ہی خوبصورت آواز میں بولتے ہیں معصوم سے. مجھے کہنے لگے کہ میں نے سورہ رحمان سنی، مجھے سکون مل گیا، مجھے اللہ پاک نے شفا دے دی. اب میں نے آپ کے بارے میں تحقیق کی اور کیا، تو میں نے ایک دعا مانگی. بتایا نہیں انہوں نے کیا دعا مانگی. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے فون پہ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کریں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں آگے بتا سکتا ہوں یہ، کیونکہ وہ لوگ لینگویج ان کی زبان کو جیم شاید بولتے ہیں، میں زبان کی زکات دے سکتا ہوں. میں کہا جی آپ جو مرضی دیں، آگے کریں. انہوں نے پوسٹرز بھی ہندی میں خود ٹرانسلیٹ کر لی ہیں، خود ہی لگے ہوئے ہیں وہاں. ٹھیک ہے، اور مجھے کہنے لگے، میں نے کہا جی کریں آپ، مجھے تو نہیں پتا، آپ کرتے جائیں. تو ان کا دوبارہ فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ مجھے ابھی بھی سناتے ہوئے میرے بال کھڑے ہو رہے ہیں، جتنے پیار سے وہ رو رہے تھے ادھر سے، اور مجھے کہنے لگے کہ میں مصطفیٰ کی محفل میں پہنچ گیا. کل رات میں سنا تو اب وہ جتنے پیار سے مصطفیٰ کہہ رہے تھے، میں ابھی بھی نہیں حق ادا کر پا رہا. میں بلیو یو بھی. اور مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے. مجھے نہیں پتا کیا ہے.
میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں، پریچر نہیں ہوں، میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، آپ اس کو، میں انسانیت کے لیے کنسرن ہوں، ٹھیک ہے؟ دو ہی ہے، ایک انسان ہے، ایک نفسان ہے، میں اسے یہ کہتا ہوتا ہوں. تو ایک طرف نفسانیت اور شیطانیت کھڑی ہے، دوسری طرف رحمانیت اور انسانیت کھڑی ہے. یہ جنگ شروع سے ان دو گروہوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سامنے جو نظر آتے ہیں وہ یہاں انسان ہے، یہاں نفسان ہے، ٹھیک ہے؟ انسان ہے بہت تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسانیت جن میں ہے وہ انسان ہے، ان کے ساتھ رحمانیت ضرور کھڑی ہے، ٹھیک، لیکن وہ نظر نہیں آتا. تو انسان نے ہی رحمان کا ترجمان بننا ہے. آپ اپنے خالق اور مالک کے ترجمان ہیں، ریپرزنٹیٹیو ہیں. اس زمین پہ آپ اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تو معاف کر دے، تو کرم کر دے، تو بہت مہربان ہے، تو مہربانی کر دے، اور خود ہم معاف نہیں کر رہے، ہم مہربانی نہیں کر رہے، ہم کسی کو چھوڑ نہیں رہے، تو پھر یہ اپوزٹ جا رہے ہیں. تو سرکار دو علیہ وسلم اس کی جیتی جاگتی تفسیر اور تصویر ہے کہ وہ پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے، بلکہ ان کے گھر والے بھی سارے، وہ دعا ہی دے رہے ہیں، وہ دعا ہی دے رہے ہیں. انہوں نے بد دعا نہیں دی، انہوں نے آہ نہیں دی، نہ کسی کی آہ لی ہے، نہ کسی کو آہ دی ہے، خیر کی دعا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسرا گروہ جو ہے وہ شیطان اور نفسانیت اور شیطانیت. شیطان کو بھی نفسانیت نے مارا تھا، نفس نے مروایا تھا اس کو، ٹھیک ہے؟ اب انسانوں میں سے کچھ نفسان بن جاتے ہیں، میں کہوں گا، اور ساتھ ان کے شیطان مل جاتا ہے، تو شیطانیت اور نفسانیت کا راج ہے ہر طرف، لیکن رحمانیت والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جب تک آپ کی میں رہے گی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر تو کہاں سے شروع ہوگی. تو خود کو زیرو کرنا پڑے گا. آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے پیچھے جو مجھے سمجھ آئی، میں 2-3 سٹیپ بولتا ہوتا ہوں کہ آپ سبمٹ کریں، سرنڈر کرنا پڑے گا، خود کو زیرو کرنا پڑے گا. یہ دو ہیں، جڑ بھی جائیں تو آپ کو دو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اگر یہ ایسے ہو جائے تو ابھی ایک نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس نے خود کو چھوٹا کر لیا اس کے مقابلے میں، اس کے پیچھے پناہ لے لی، اور اس نے خود کو زیرو کر لیا، سرنڈر کر دیا، اور اب سامنے ایک نظر آ رہا ہے جو بڑا ہے. اسی طرح وہ جو ماسٹر کریٹر ہے، اگر آپ اس سے جڑ جاتے ہیں، وہی خیال میں وہی انرجی شیطان بھی لے رہا ہے، وہی انرجی رحمان والے بھی لے رہے ہیں. کلاشنکوف جو ہے وہ ڈاکو کے پاس بھی ہے، اور وہ سپاہی کے پاس بھی ہے، اور وہ شہری کے پاس بھی ہے. شہری صاحب نے خودکشی کر لی ہے، ڈاکو پولیس مقابلے میں مارا گیا تو اسے کتے کی موت کہی جا رہی ہے. سپاہی جو ہے وہ ملک و قوم کی خاطر جان دے دی ہے اس نے، تو اس کو شہید کہا جا رہا ہے. بندوق تینوں کے پاس سیم تھی، انرجی سیم تھی، اس کا یوز، اس کی نیت اس میں کاؤنٹ کر رہی ہے. وہ کیا کر رہا تھا، کس لیے کر رہا تھا. تو اگر میں اپنا کوئی بھی عمل جو ہے وہ، مجھے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اپنا مالک خالق یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں، اور اس کی خاطر کرتا ہوں کہ بس وہ ناراض نہ ہو، بس مجھے اتنا کنسرن رہے کہ وہ ناراض نہ ہو، میں اس کی شان میں گستاخی نہ کر دوں، میں اس کی دل آزاری نہ کر دوں، اور اس کی جو مخلوق ہے میں ان کی دل آزاری نہ کر دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں، میں اپنے اوپر چیک رکھوں. میں صرف اپنا جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں مجھے یہ خیال رہے کہ میں کسی کی دل آزاری نہ کر دوں، میں اللہ کی مخلوق کے لیے کسی آزار کا باعث نہ بنوں، اور جن سے میرے سے غلطی ہو گئی ہے انہیں میں معاف کر دوں. تو جن سے میں دانستہ یا نہ دانستہ غلطی کر گیا ہوں، اللہ ان سے بھی مجھے معافی لے دیں گے. نہیں تو اپنی کوئی نیکی کمائیں، کوئی نیکی روز کی ایک کریں، اور اللہ میاں سے کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو دے دے جن کا دل میں دکھا بیٹھا ہوں، تاکہ ان کے دل بھی میرے لیے نرم ہو جائیں، اور ان کے دل سے میرے لیے دعا نکل